اپنے حضرت کو اپنے خدمتی تقریر فرمانے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محترم سبھاپتی صاحب اور اسٹیج پر اپستھت حضرات علماء کرام اور اس دینی محفل میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، اسے بند کر دو۔ ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ عظیم الشان محفل قائم کی، صرف دین کی خاطر اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کو سمجھنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ نے ہم سب کو مسلمان مانوس بنایا، ایمان کی دولت دی اور اللہ نے ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے، ناری اور پروش کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں دنیا میں ہر اس چیز کو ماننا، ہر اس چیز کو سمجھنا، ہر اس چیز پر عمل کرنا ہے جو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا یا اپنی زبان سے فرمایا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کرام سے ہٹ کر کے پائی جائے گی وہ دین اسلام سے ہٹ کر ہوگی، اس کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
آج چاہے جس مسلک کے ماننے والے ہوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں یا جس عمل کی ہم کو دعوت دی جا رہی ہے، کیا اللہ کے نبی نے اس چیز کے بارے میں فرمایا ہے یا نہیں ہے؟ یہ معیار ہے۔ کسی کی زندگی حضرات صحابہ کرام کے بعد کسی کا کوئی عمل، کسی کی کوئی بات، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل اللہ کے نبی، حضرات صحابہ کرام جو کر کے چلے گئے، جو آپ نے فرما دیا، وہی ہمارے لیے دلیل ہے، جو قرآن میں ہے، جو احادیث میں ہے، جو حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں ہے۔ اسی کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے، وہ ہے کیا چیز؟ اللہ کے نبی کے پاس جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے نبی یہ بتلائیے کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تشہد باللہ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا کہ ایک اللہ ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ نماز کو قائم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہے۔ زکوٰۃ کا دینا، اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ رکھنا، اگر وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو وہ مسلمان کہلائے جائے۔ اگر حج میں جانے کی طاقت ہے، روپیہ، پیسہ، راستہ سب کچھ برابر ہے، تو حج کرنا یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے۔ اسلام کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج ادا کرنا، اور ایمان کا تعلق انسان کے عقائد سے، دل سے ہے، ماننا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ اللہ پر ایمان رکھنا کہ میرا اللہ ایک ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کے تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھنا، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا کہ قیامت کا دن آئے گا، تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ ساری چیزیں ایمان کی شکلیں ہیں، ایمان کے راستے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے
اگر دنیا میں کوئی ایمان اور اسلام کے بارے میں کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، فرار کرتا ہے، وہ آپ کے ایمان کو ختم کر ڈالے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے نبی نے ہم کو کس چیز کی دعوت دیا ہے اور کس چیز پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری یہی ہر مسلمان کے لیے بنیاد ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اسی نے ہی کامیابی کو حاصل کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو دنیا میں بھی انعام ملے گا اور آخرت میں بھی پرشکار ملے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو پرشکار ملے گا کہ قیامت کے دن جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اس کی باڑی ان کے ساتھ ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان اور اسلام یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ایمان ہے کیا ہے۔ اچھا مسلمان، اچھا مانوس کب بنتا ہے اور کس طریقے سے بنتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دی۔ فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ کہلایا جاتا ہے سماج کے اندر اور مسلم معاشرے کے اندر جو ایک دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، اچھائی کا معاملہ کرے۔ یہ نہیں کہ بس صرف اپنا پیٹ نظر آ رہا ہے اور دوسرا چاہے چولہے بھاڑ کے چلا جائے اور اس کی کوئی فکر نہ ہو۔ اس کا نام دین اسلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی غلامی نہیں ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے اللہ کے تمام بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ ہے۔ وہ بندہ مسلمان ہے، ہندو ہے، جین ہے، بدھسٹ ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ چاہے اس کا مذہب جو بھی ہو، لیکن اچھا مسلمان اور اچھا انسان اللہ کے دربار میں وہ ہوگا کہ جو اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اسی جگہ یہ فرمایا کہ بہترین انسان، بہترین مومن بندہ وہ کہلائے گا جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ پڑوسی جس کی باڑی تمہارے باڑی سے ملی ہوئی ہو، وہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا ویوہار کرنا، یہ بہترین مومن ہونے کی علامت ہے۔ وہ پڑوسی چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جس ایمان کو ہم مانتے ہیں اور جو اچھا مومن کہلایا جائے گا، اس کی شکل یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ وہ ظلم کر رہا ہے، کرنے دیجیے، لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر قسم کھا کر کے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ اگر پڑوسی پریشان ہے، تمہاری ذات سے پریشان ہے، تو یاد رکھو تمہاری نمازیں،
تمہارے روزے، تمہاری نفلیں کسی کام نہیں آ سکتی ہیں۔ اگر کام آنے والی چیز ایمان میں، نماز میں، روزوں میں طاقت پیدا کرنا ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، یہ ایک بنیاد ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کا نام اسلام ہے۔ میرے نبی کی جو تعلیمات ہے اس تعلیمات کے اندر اچھا انسان بنانے کے طریقے بتلائے ہیں کہ انسان اچھا بڑا مانو کب بنتا ہے؟ اس وقت بنے گا کہ جب ہم اور آپ سب مل کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی مظلوم ہے تو آپ اس کی مدد کریں، اس کو ظلم سے نجات دلائیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم ظالم کی مدد کریں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کے ہاتھ کو روک دو ظلم سے، یہی تمہارا مدد کرنا ہے۔ اگر تم اس کے ہاتھ کو نہیں روکو گے تو آج وہ اس پر ظلم کر رہا ہے، کل کو وہ اس پر ظلم کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ تمہارا مدد کرنا ہے، اور مظلوم کی مدد کرنا تو ساری دنیا جانتی ہے۔ میرے نبی کی جو تعلیمات ہے، میرے نبی کی جو شریعت ہے، آپ کا لایا ہوا جو دین ہے، وہ دین اتنا اچھا ہے کہ آپ اور ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اچھا انسان بننے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں، ہر غمی کے موقع پر، ہر خوشی کے موقع پر ہم یہ تصور کریں کہ میرے نبی نے تعلیم کیا دیا ہے۔ یہ نہیں کہ خوشی کا موقع آیا تو ہم آپے سے باہر ہو گئے اور اپنی دولت کے گھمنڈ اور نشے میں ڈوب کر کے ساری حدوں کو پار کر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے عاشق نہیں ہیں، سچے مسلمان نہیں ہیں، سچے مومن نہیں ہیں۔ سچے مومن اور مسلمان کے علامت کی پہچان یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر حالت کے اندر اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو مل کر کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو دین میرے نبی کا ہے ہم اس دین کو فالو کریں۔ دنیا والے کیا دین دے کر کے آ رہے ہیں، مکے سے جا رہے ہیں، مدینے سے جا رہے ہیں، سعودی سے جا رہے ہیں، کہیں سے بھی جا رہے ہیں، کوئی بھی جا رہا ہو، ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دین قرآن میں ہے، میرا دین رسول اللہ کی سیرت میں ہے، میرا دین صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے عمل میں ہے۔ ہمیں وہاں سے دین کو حاصل کرنا چاہیے، یہی ہمارے لیے معیار ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے لیے کوئی معیار نہیں۔ اچھا مسلمان اور اچھا ایمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے، آپس میں اتحاد کو قائم کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے دین میں کہاں سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کون لوگ ہیں جو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو میرے دین کو خراب کرنے کر کے میری آنے والی نسلوں کے ایمان کو خراب کرنے پر لگے ہیں، اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ آج جو یہ کانفرنس یا جلسہ یا محفل جو بھی کر رہے ہیں، جو لوگ بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو بھی مسائل آپ کے سامنے ہیں، ان مسائل کو سمجھنا چاہیے، چاہے وہ اہل قرآن ہو یا اہل حدیث ہو یا فتنہ شکیلیت ہو یا فتنہ مرزائیت ہو، قادیانیوں کا ہو، ان تمام چیزوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ مسئلے آج اٹھے یا کل اٹھے یا پرسوں اٹھے، لیکن میرے نبی کا سچا دین وہ ہے جو حضرات صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دین نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ سارے
راستے جھوٹ ہے اور غلط ہے، راستہ وہی صحیح ہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اسی کے اندر نجات ہے اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر اور سچے دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔